الحمد لله نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے عظیم احسان سے آپ کو اور مجھے اس طرح سے حدیث کو سننے اور سنانے کا شرف حاصل ہوا. معزز سامعین، معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ضرورت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس درس کے سلسلے میں ہم جس کتاب سے احادیث کا مطالعہ کریں گے اس کتاب کے مصنف کے احوال، اور پھر پہلی حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سنیں سنائیں اس کو دل سے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا ہمارا پہلا موضوع وہ ضرورت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ایک لا ریب بے عیب کتاب ہے، اور اس کتاب کے لا ریب و بے عیب ہونے میں کوئی شک نہیں. 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ کتاب نقطہ بہ نقطہ، حرف بہ حرف، حرکت بہ حرکت آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی. یہ کتاب قرآن مجید ایک ذیشان عظیم کتاب ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اسے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ رب العزت وَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، وہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. جیسا کہ قرآن مجید ایک بے عیب کتاب ہے کہ جو 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود بنا کسی کمی بیشی کے محفوظ ہے، اسی طرح ایک عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی سیرت، جن کے احوال، جن کے اقوال و افعال آج بھی تواتر کے ساتھ محفوظ ہیں. بلا شبہ یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعزاز آپ کے علاوہ کسی اور ہستی کو حاصل بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اقوال جو احادیث کے نام سے جانے جاتے ہیں، بڑی ہی حفاظت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ محفوظ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال دین اسلام میں بہت اہمیت رکھتے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، تو جب قرآن مجید مکمل رہنمائی ہے تو مزید کسی کلام کی گنجائش نہیں، مزید کسی اور رہنمائی کی، ہدایت کی گنجائش نہیں. حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟
دراصل قرآن مجید ایک مجمل، مکمل اور عظیم کتاب ہے۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی انتہا کو ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم کتاب ہے۔ لیکن قرآن مجید میں تمام احکام کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، تقریباً، اگرچہ بعض اعمال، بعض احکام کی کچھ تشریح کو بیان کیا گیا، مگر اکثر و بیشتر احکام اجمالاً بیان کیے گئے۔ اور یہ قرآن مجید کی عظیم خوبصورتی ہے، قرآن مجید کی عظیم فصاحت ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جن احکام کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، ان کی تشریح، ان کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے اقوال میں موجود ہے، جن کو ہم سنت اور حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وارکعوا واسجدوا، لیکن قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر کیفیت رکوع، کیفیت سجدہ، کیفیت صلاح کو بیان نہیں کیا گیا، جبکہ صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دعا بھی ہے۔ تو کیا خالی دعا کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ جی نہیں۔ جب یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے براہ راست نماز ادا کر کے دکھائی اور نماز کا طریقہ سکھلایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نماز ادا کر کے دکھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی نقل کی اور اسی طرح نماز ادا کی، اور وہ چلتے چلتے طریقہ ہم تک منتقل ہوا، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ قرآن تھے۔ تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن کو اپنانا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اللہ رب العزت کے قریب پہنچنا ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو آپ کی پیروی کرتے ہوئے مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سننا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیغمبر محترم اپنے لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری پیروی کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت کے حصول کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو حاصل کر سکیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی اپنی جگہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دور دراز کے علاقے میں سفر کے دوران ایک مسجد میں نماز کے بعد میں نے ایک پوسٹر پر نماز اور مسجد کے آداب پڑھے، جہاں پر مسجد کے آداب میں ایک حدیث
میری نظر میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد میں دھونی دیا کرتے تھے، خوشبو کی دھونی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہر جمعہ کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا آج ایسا کہیں ہوتا ہے؟ افسوس کہ ہم میں سے تقریباً سب نے اس سنت کو مردہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے احوال، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال سے بالکل ناآشنا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کے احادیث میں موجود ہے۔ سو ہمیں ان احادیث کو دل سے سننا ہوگا اور عمل کی نیت کرنی ہوگی اور عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی رسی کو تھامتے ہوئے اللہ رب العزت کو حاصل کر لیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہماری آج کی اس بحث کا دوسرا موضوع مصنف علیہ الرحمہ کے احوال ہیں۔ وہ مصنف علیہ الرحمہ کہ جن کی کتاب سے ہم اس درس کے سلسلے میں احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے احوال کی طرف۔ آپ کا سلسلہ نسب محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف بن مرہ بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام النووی رحمہ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب محی الدین، آپ کی کنیت ابو زکریہ، آپ کا نام یحییٰ بن شرف، اور آپ اپنے جد امجد حزام کی طرف منسوب ہو کر حزامی بھی کہلاتے ہیں۔ پیدائش نوہ دمشق میں ہوئی۔ تاریخ پیدائش 631 ہجری محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ مقام نوہ میں سن شعور کو پہنچے اور حفظ مکمل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں سے ابو ابراہیم اسحاق بن احمد مغربی، ابو محمد عبد الرحمن بن نوح المقدسی، ابو حفص عمر بن اسعد الربعی، ابو الحسن اربلی، ابو اسحاق ابراہیم مرادی، ابو البقاء خالد بن یوسف نابلسی، اور اس کے علاوہ بہت سے عظیم اساتذہ آپ کی اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں سے علاء الدین بن عطار، ابو العباس احمد بن ابراہیم، ابو العباس جعفری، ابو العباس احمد بن فرج، شمس محمد بن ابی بکر، ابو الحجاج مزنی، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء آپ کے تلامذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ نہایت زاہد اور عابد تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی پرہیزگاری اور درویشی کے عالم میں بسر کی۔ دین کی اشاعت یا عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا آپ کا صبح و شام کا معمول تھا۔ بہت کم آرام فرماتے تھے اور اکثر کچھ کھائے بغیر پانی پینے پر گزارا فرماتے تھے۔ صرف ایک وقت غذا استعمال فرماتے اور کبھی تو اسے بھی ترک فرما دیتے۔ آپ کی عمر 46 سال تھی۔ آپ کی تصانیف میں سے صحیح بخاری کی شرح کتاب الایمان کے ختم تک، المنہاج فی شرح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین، کتاب الروضہ جو شرح کبیر رافعی کا اختصار ہے، کتاب المہذب، تہذیب الاسماء والصفات، کتاب الاذکار، اربعین نووی، تقریب، ارشاد فی علوم الحدیث، کتاب المبہمات اور ایضاح آپ کی کتابوں میں شامل ہے۔ آپ علیہ الرحمہ 676 ہجری میں اپنے پاس سے مستعارہ کتاب واپس کرنے کے بعد اپنے شیوخ کے مزارات پر حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں دعائے مغفرت کی اور آپ دیدہ ہو گئے، اور اپنے احباب سے رخصت ہونے کے بعد
واپس اپنے وطن نوا تشریف لے آئے۔ وہاں ایک جماعت آپ کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دمشق کے باہر تک آئی اور آپ سے دریافت کیا کہ دوبارہ ملاقات کب ہوگی۔ اس پر آپ نے فرمایا 200 سال بعد۔ حاضرین سمجھ گئے کہ اس سے قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی اور پھر واپس نوا آئے۔ نوا آتے ہی آپ بہت بیمار ہو گئے۔ 14 رجب شب چہار شنبہ 676 ہجری میں والد بزرگوار کی حیات ہی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اب ہم چلتے ہیں آج کی اس بحث کے تیسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے کتاب ریاض الصالحین کی پہلی حدیث، جس کا ہم کچھ ہی دیر میں مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کی اس کتاب کا نام ریاض الصالحین ہے، جو کہ 1891 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستند مجموعہ ہے، جسے امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی بہترین جستجو اور تحقیق کے ساتھ مرتب فرمایا۔ اس کتاب میں مختلف ابواب ہیں۔ ہر باب کے شروع میں مصنف رحمہ اللہ علیہ سب سے پہلے اس باب سے متعلق آیات قرآنی کو ذکر فرمائیں گے، اور پھر اس باب سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا باب اخلاص کے بیان میں ہے کہ ہر عمل خواہ وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ، اس میں نیت اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ سورہ بینہ۔ اور نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے اور کسی بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ رب العزت کی، اسی کے لیے بندگی کو خاص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ تمام باطل دینوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، اللہ ہر حال میں جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن القرشی العدوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن قریشی العدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے سنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو اس کی ہجرت خدا اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور اگر کسی دنیا کی غرض کے لیے ہجرت کی تو وہ اسے پا لے گا، اور اگر کسی عورت کے لیے تو وہ اس سے نکاح کر لے گا، تو اس کی ہجرت اسی شے کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی نیت کی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہم اپنی زندگی کے صبح و شام میں جو اعمال کرتے ہیں ان میں جس طرح کی نیت کریں گے ہمیں اس طرح کا ہی اجر ملے گا۔ یعنی اگر ہم کسی نیک عمل میں بھی برائی، ریاکاری، کسی کا حق مارنے یا کسی کو تکلیف دینے کی نیت کریں گے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے، ان کی اطاعت کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی دنیا کے کسی مقصد کے لیے اگر ہم اس عمل کی نیت کریں گے تو ہمیں اجر بھی اسی کی مماثلت سے حاصل ہوگا، چاہے وہ نیک عمل ہو اور اس کی نیت بری ہو تو اس پر گناہ ملے گا۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز ایک عظیم دینی رکن ہے جو کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے جس میں انسان خدا کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اگر نماز میں ریاکاری کی نیت کی جائے تو یہ نماز گناہ بن جاتی ہے، تو یہ نماز گناہ بن جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ نماز کسی کو دکھانے کے لیے ہو اور اس میں نیت کی جائے کہ میں یہ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو یہ نماز گناہ بن جاتی ہے، حالانکہ نماز ایک عظیم دینی فریضہ ہے اور یہ نیت کے بدلنے کی وجہ سے گناہ میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اگر اسی نماز میں نیت اچھائی کی کر لی جائے کہ میں اس نماز میں اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی و انکساری اور اللہ رب العزت سے مانگوں گا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی کوشش کروں گا، اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، قیامت کے دن یہ نماز ہمارے لیے نجات دہندہ بنے گی۔ ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی عمل میں نیت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ تو آج کی ہماری بحث مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سنایا اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمارے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل لیٹس گین جنہ کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔